السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے قرآن مجید کے پہلے پارے کی سورۃ البقرہ کا 8واں رکوع۔ باقی کے پچھلے رکوع پچھلی ویڈیو میں ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے اور آپ کو ریمائنڈر ملے کہ آج آپ نے قرآن پاک کی ویڈیو سننی ہے، دیکھنی ہے اور سمجھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والسابعین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور سابی، جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، اس نے نیک کام کیے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ہم انہی لوگوں میں سے ہوں، اللہ سے دعا کریں ہم انہی لوگوں میں سے ہوں۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تم پر پہاڑ کو بلند کیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ پھر اس کے بعد تم اس سے پھر گئے تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ۔ اور بلا شبہ تم جان چکے ہو کہ تم میں سے جو لوگ ہفتے کے دن میں سے حد سے گزر گئے تو ہم نے انہیں کہا کہ تم ذلیل ہونے والے بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ تو ہم نے اس کو اس دور کے لوگوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنایا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ انہوں نے کہا، کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے کہا، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا، بلکہ اس کے درمیان جوان عمر کی ہو، لہٰذا تم کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ لوگ بار بار سوال کرنے لگ گئے کہ آخر اللہ تعالیٰ کو کہ بار بار موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیے کہ وہ کیسی گائیں چاہتے ہیں۔ پھر جب اللہ پاک نے ان کو بتایا، پھر وہ دوبارہ سے اپنے سوال جواب کرتے رہے، تو آخر میں اللہ پاک نے کیا فرمایا وہ ہم اگلی آیتوں میں پڑھیں گے۔ تو
تو یہاں سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورت بقرہ رکھا گیا ہے۔ تو یہ اس واقعے کی بہت بڑی تفسیر ہے، جس کو ہم ایک ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرات صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ زرد رنگ کی گائے ہو، اس کا رنگ چمکنے والا ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو، بے شک گائیں ہم پر مشتبہ ہو گئی، اور یقیناً اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور مقصد تک پہنچنے والے ہوں گے۔ قال إنه يقول إنها بقرات لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمات لا شياط فيه قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہوں نے کے جواب دیا یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائیں ایسی ہو کہ نہ جوتی ہوئی ہو کہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، صحیح سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب تم حق لائے ہو۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ قریب نہ تھے کہ کرتے۔ تو یہاں سے ان کی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ان کا دل نہیں تھا کہ وہ ذبح کرتے، کیونکہ جو صفات بتائی گئی ہیں گائیں کی، یہ گائیں ان کی سب سے پسندیدہ ہوتی تھی جس کی وہ پوجا کرتے تھے، اور اسی لیے وہ بار بار پوچھ رہے تھے، مگر اللہ پاک بھی ان کو ویسی ہی صفات بتاتے رہے جیسی گائیں ان کو پسند تھی جس کی وہ پوجا کرتے تھے۔ ویسے بھی وہ اپنی جو ہے گائیں وغیرہ ان سے بہت محبت کرتے تھے، ان کو پوچھتے تھے، لیکن جو نوجوان ہوتی تھی وہ زیادہ ان کے لیے اہمیت کی حامل ہوتی تھی۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے زرد رنگ، کوئی کام نہ کرتی ہو، نہ ہل چلاتی ہو، نہ جوتی ہو، نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، تو اس طرح کی گائیں کا مطالبہ کیا۔ تو انہوں نے بھی پھر اس کو ذبح کیا، لیکن وہ کرنا نہیں چاہتے تھے یہ کام۔ تو ظاہر ہے انہوں نے بات کی تھی کہ ہم کریں گے، تو پھر اس لیے ان کو کرنی پڑی، یہ اپنی گائیں ذبح کرنی پڑی۔ تو یہ ان کو جہاں سے ملی تھی، کہ یہ گائیں جو ہے وہ پوجنے والی تھی ان کی، تو اسی کو ان کو ذبح کرنا پڑا۔ تو باقی کی جو تفسیر ہے، باقی کے جو آگے کیا واقعہ ہوا، یہ سارا ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ انشاءاللہ ہم اسی طرح سے قرآن پاک کو پڑھتے رہیں گے۔ تو میری اکثر اگر کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو آپ نے مجھے بتانا ہے۔ ویڈیو ریکارڈ کرتے وقت مجھ سے بہت سی مسٹیکس ہوتی ہیں، میں بار بار اپلوڈ کرتی ہوں، تو پھر مجھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا پڑتا ہے کیا پڑھنا چاہیے یہ، تاکہ ہم شیطان کے شر سے بچ سکیں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ ہمارے اندر سے ایسے حملے کرتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے بچائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر، ٹیک کیئر۔